ماں ایک باشعور اور عظیم خاتون ہے جو بچوں کی زندگی میں باد صبا کی طرح ہے، جو اولاد کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتی ہے، جو اپنی اولاد کی خاطر اپنی آرزوؤں کا گلا گھونٹ دیتی ہے، اپنی خواہشات کو خاک میں ملا دیتی ہے، اپنی خوشیوں کا جنازہ نکال دیتی ہے، جو خود نہیں کھاتی اور اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ لیکن آج معاشرے میں ایسے نوجوان پیدا ہوئے ہیں جو اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مارتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو گھر سے نکال بھی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دیا اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، انہیں برا بھلا مت کہو، یہاں تک کہ اف تک نہ کہو، انہیں مت جھڑکو، بلکہ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ادب و احترام سے کلام کرو، ادب کے ساتھ بات کرو۔ ذہن میں یہ سوال آتا ہے، آخر ایسا کیوں کر ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے، مگر اتنی بار تاکید کیوں کی جا رہی ہے کہ تم اسے اف تک نہ کہو؟ جب یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا تو ماں کا لطف و کرم آپ سے سوال کرے گا کہ بیٹا بھول گئے کیا، وہ میں ہی ہوں جس نے تمہیں اپنے جگر کے خون کا دودھ بنا کر پلایا، وہ میں ہی ہوں جب تو بستر پر پیشاب کر دیا کرتا تھا تو میں تمہیں دوسری جانب سلا دیا کرتی، اور جب تو دوسری جانب بھی پیشاب کر دیا کرتا تو میں تمہارے پیشاب کیے ہوئے جگہ پر سو جایا کرتی تھی اور تجھے اپنے سینے پر سلایا کرتی تھی۔ بیٹا وہ میں ہی ہوں جو تمہیں اپنے شکم میں 9 مہینے تک بوجھ اٹھائے لیے پھرتے رہی اور تمہارے وزن سے ہونے والے درد کو برداشت کرتی رہی۔ اپنی ماں سے جھوٹی محبت کرنے والوں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ آج ہمارے سینوں میں اپنی ماں کے لیے کتنی محبت ہے۔ انہوں نے دل کے گلستہ میں کتنے پھول کھلائے ہیں، پھر بھی ہم ان کے احسانات، شفقتوں اور محبتوں کے بدلے میں ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے اور انہیں تکلیف دیتے ہیں، اپنے والدین کی محبت کے لگائے ہوئے چمن کے پھولوں کو قدموں سے مسل دیتے ہیں۔ پھر بھی ایک ماں اپنے بیٹے کو کبھی بد دعا نہیں دیتی، اگر کچھ کہتی بھی ہے تو دل سے نہیں کہتی، بلکہ خداوند قدوس سے یہی دعا کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، تو ہمارے لال کو، تو ہمارے لختے جگر کو، نور نظر کو ہدایت کے ساتھ ہمیشہ سکون و راحت والی زندگی عطا فرما۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر کون؟ اسی طرح 3 مرتبہ آپ نے ماں فرمایا، چوتھی بار فرمایا کہ تیرا باپ۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ فرمایا ہے، کیونکہ ماں ہی ایک ایسی ہستی ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے۔ آج ہم اس ماں کو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باپ کے مد مقابل 3 گنا زیادہ مرتبہ دیا ہے، اس کو گالی دیتے ہیں اور مار پیٹ کر کے گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ اے نافرمان اولاد، تم نے ماں کو اس کے خود کے گھر سے بھگا دیا۔ دوسری جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک مٹی ہو، اس کی ناک مٹی ہو، اس کی ناک مٹی ہو، جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور جنت میں داخل نہ ہو۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں، آگاہ ہو جاؤ،
کہ کلمہ شہادت پڑھنا نصیب نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پر تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری دیدار کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ کے سرہانے جا کر فرمایا، اے عبداللہ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر وہ نہیں پڑھ سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح 3 مرتبہ پڑھنے کو فرمایا، مگر وہ نہ پڑھ سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ دنیا میں ان کے اعمال کیسے تھے اور ان کا مشغلہ کیا تھا؟ جواب دیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، جب سے انہوں نے مجھ سے نکاح کیا ہے میں نہیں جانتی کہ سرکار علیہ التحیۃ والثناء کے پیچھے ان کی کوئی نماز چھوٹی ہو۔ ہاں، ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ آپ نے ان کی والدہ کو طلب فرمایا، اے ضعیفہ، اگر تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو گی تو تمہارا حق میرے ذمہ ہے۔ اس ضعیفہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے اصحاب گواہ ہیں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے کلمہ شہادت پڑھواتے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ جب ان کی نماز جنازہ اور دفن سے فارغ ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اسے دنیا سے کوچ کرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب نہ ہوگا۔ کیا ہم جنت نہیں چاہتے؟ جنت تو ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو جس طرح ماں نے آپ کو بچپن میں پالا تھا اسی طرح آپ بھی ان کی خدمت کیجیے، اور اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو ماں سے ضرور معافی مانگ لیں۔ ماں ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کو معاف کرنے میں تاخیر نہیں کرتی۔